ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 11ویں فصل ہے ان اسباب کے بیان کرنے میں کہ جو حفظ کرنے کا سبب بنتے ہیں اور بھولنے کا سبب بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حفظ کرنے کے، حافظہ بڑھانے کے اسباب میں سے ایک ہے محنت کرنا، دوسرا پابندی، وقت کی پابندی، درس، تدریس، مباحثہ، مطالعہ، یہ پابندی کے ساتھ ہو تو حافظہ بڑھتا ہے۔ تیسرا ہے کہ کھانا کم کھائیں۔ چوتھا ہے کہ نماز شب جو ہے وہ خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرے۔ پانچواں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو آیت الکرسی ہے نا، اس کی تلاوت کرنے سے اور خاص طور پر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجنا، مسواک کرنا، اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ شہد کا استعمال، کندر کا استعمال کرنا، شکر کے ساتھ۔ کندر ایک جڑی بوٹی ہے تو کہتے ہیں اس کا شکر کے ساتھ استعمال کریں تو حافظہ بڑھتا ہے۔ زبیب کے 21 دانے کھائیں۔ زبیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سرخ ہوتی ہے، دوسرا کالے رنگ کی ہوتی ہے۔ کہا سرخ رنگ کی زبیب کھانے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَقْوَى الفصل الحادی عشر، 11ویں فصل فی ما یورث الحفظ والنسیان، اس بارے میں ہے کہ جو حفظ اور نسیان کا سبب بنتی ہے۔ ان اسباب کے بیان کرنے میں ہے کہ جن سے حافظہ بڑھتا ہے اور جن سے بھولا پن شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اقوى اسباب الحفظ الجد والمواظبۃ وتقلیل الغذاء وصلاۃ اللیل۔ فرماتے ہیں کہ حفظ کے اسباب میں سے، حفظ کے بڑے بڑے اسباب میں سے، مضبوط ترین اسباب میں سے کیا ہے؟ محنت کرنا، الجد، محنت کے ساتھ پڑھنا، والمواظبۃ، پابندی وقت، وتقلیل الغذاء، اور کھانا کم کھانا۔ چوتھا کیا ہے؟ صلاۃ اللیل وصلاۃ اللیل بالخضوع والخشوع، اور نماز شب خضوع خشوع کے ساتھ پڑھنا۔ یہ طالب علم کی صفت ہے، اور خاص طور پر نجف اشرف کے طلباء کا یہ معیار رہا ہے، نجف اشرف کے طلباء کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ نماز شب کے پابند ہوا کرتے تھے۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میں نے آیت اللہ البہجت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی کہ جناب آیت اللہ البہجت فرماتے ہیں کہ جب ہم نجف اشرف میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت طلباء کے درمیان نماز شب پڑھنے کا یہ رواج تھا کہ جس مدرسہ میں جناب آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مدرسہ میں ہم رہتے تھے اس مدرسہ میں 100 طلباء
بہت سے طلبہ تھے، 300 400 500 طلبہ ہوں گے، سب کے سب نماز شب پڑھتے تھے، لیکن آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ان میں سے 100 ایسے طلبہ تھے جنہیں میں جانتا تھا کہ 100 ایسے طلبہ تھے کہ جو نماز شب کی 11ویں رکعت صلاۃ الوتر جو ہوتی ہے اس کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھا کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ دعائے ابو حمزہ شمالی کتنی بڑی ہے، کس وقت وہ طلباء سوتے ہوں گے، پھر کس وقت وہ رات کے وقت اٹھتے ہوں گے، پھر نماز شب کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے اور نماز وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھتے ہوں گے، اور اس کے بعد نماز فجر کا وقت بھی ہو جاتا ہوگا۔ تو جب ایسی بات ہے کہ ایک طالب علم جو نماز وتر میں دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھتا ہے، پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک فقیہ نہیں، دسیوں فقیہ نہیں، بلکہ اس زمانے میں سینکڑوں فقیہ جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، سینکڑوں فقہا ہوا کرتے تھے۔ ہمارے درس مکاسب کے استاد محترم فرما رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا جب 100 سے بھی زیادہ مجتہد ہوا کرتے تھے اسی حوزہ علمیہ میں۔ ایک زمانہ یہ بھی آیا ہے، یہ حوزہ علمیہ جب کہا کہ ہلہ میں تھا تو 100 سے زیادہ ہر گلی ہر کوچے میں آپ کو ایک مجتہد ملتا تھا۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ نماز شب کی برکت ہے۔ تو لہذا ہم آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نماز شب کو دوام دیں تو خداوند عالم ہمارے علم میں بھی برکت ڈال سکتا ہے، اور خداوند عالم ہمارے رزق میں بھی برکت ڈال سکتا ہے، اور ہمارا وقت بھی وسیع ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل نماز شب جو ہے وہ حافظے کی تیزی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مِنْ أَسْبَابِ الْحِفْظِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ حفظ کے بہترین اسباب میں سے ہے۔ قیلا کہا گیا ہے، یعنی فقہا فرماتے ہیں لیس شیء ازید فی الحفظ من قراءۃ القرآن لا سیما آیت الکرسی، کہتے ہیں کہ کوئی شے بھی حفظ کے حوالے سے، حفظ حافظہ میں اضافے کے حوالے سے کوئی شے بھی قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر نہیں ہے، خاص طور پر آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ نَظْرًا افضل لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کرنا یہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال امتی قراءۃ القرآن نظرا، کہا کہ میری امت کے بڑے بڑے بہترین اعمال میں سے کیا ہے؟ دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَبِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جناب رسول خدا اور اس کی آل اطہار پر درود پاک پڑھنے سے بھی حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کی طالب علم کو تاکید کی گئی ہے کہ طالب علم اپنے چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، آتے ہوئے اس کا ورد محمد و آل محمد کی صلوات ہونا چاہیے۔ والمسواک والمسواک، یعنی ایک یہاں سے عطف ہوگا بے کثرت الصلاۃ والمسواک وشرب العسل واکل القندر مع السکر، فرماتے ہیں ایک تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، دوسرا مسواک کرنے سے، تیسرا
کہا کہ شہد کھانے سے، چوتھا کندر کا استعمال کرنے سے شکر کے ساتھ، اور تیسرا کیا ہے، پانچواں اکل احدی و عشرین زبیبتن ہمراہ فی کل یوم، اور ہر دن 21 دانے کھائے جائیں سرخ زبیب کے، تو ان تمام چیزوں سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يُورِثُ الْحِفْظَ، فرمایا کہ یہ تمام چیزیں حفظ میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ وَيَشْفِي مِن کثرت الامراض والاسقام، اور یہ تمام چیزیں، صلوات بھیجنا، مسواک، شہد کا استعمال، کندر کا استعمال، زبیب کا استعمال، یہ تمام چیزیں ایک تو حفظ میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں سے شفا ملتی ہے۔ کن سے؟ امراض اور بیماریوں سے، مختلف قسم کی بیماریاں، بخار ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، کھانسی وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے کیا ملتی ہے؟ شفا ملتی ہے۔ وَكُلُّ مَا يُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ وَالرَّطُوبَاتِ يَزِيدُ فِي الْحِفْظِ، کہتے ہیں ہر وہ جو بلغم اور رطوبات کو کم کرے، وَكُلُّ مَا يُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ وَالرَّطُوبَاتِ يُزِيدُ فِي الرِّزْقِ فِي الْحِفْظِ، کہا کہ جو چیز بھی بلغم اور رطوبات کو، بلغم کھانسی نزلہ وغیرہ وغیرہ کو کم کرے، وہ حفظ میں اضافہ کرتی ہے۔ وَكُلُّ مَا یزید فی البلغم یورث النسیان، کہا ہر وہ کہ جو بلغم کے اضافے کا سبب بنتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کہ پہلی فصل میں ذکر کیا تھا، اس سے پہلے والی فصلوں میں ذکر کیا تھا کہ گھی والی روٹی کا استعمال، صحیح، جس طرح کہ ہمارے ماحول میں کہا جاتا ہے پراٹھا، یہ پراٹھا کا استعمال کیا کرتا ہے؟ بلغم کو بڑھاتا ہے، صحیح، کہتے ہیں کہ طالب علم جب پراٹھا استعمال کرے گا، تلی ہوئی گھی والی روٹی استعمال کرے گا، تو اس سے جو ہے بلغم پیدا ہوگی، جیسے ہی بلغم پیدا ہوگی ادھر طالب علم کو نسیان شروع ہو جائے گا۔ وَمِمَّا يُورِثُ النِّسْيَانَ، کہا اس کے علاوہ، یہ تو غذا کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی۔ اب یہاں پر صاحب کتاب جو ہے حفظ کے اسباب بیان کرنے کے بعد اب نسیان اور بھولنے کے اسباب جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے کیا ذکر کیا؟ کہا کہ بلغم جیسے ہی پیدا ہوگی تو نسیان شروع ہو جائے گا، لہذا ہم نے خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ بلغم پیدا نہ ہو، بلغم پیدا نہ ہو، کھانسی اور نزلہ نہ ہو، تو وہ تمام کام کرنے ہیں کہ جس سے کھانسی، نزلہ اور بلغم پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کام بتا چکے ہیں۔ کیا؟ کہ بھائی گھی والی روٹی استعمال نہیں کرنی، خشک روٹی استعمال کرنی ہے، پانی کم پینا ہے، غذا کم استعمال کرنی ہے، تو اس طرح کرنے سے جو ہے بلغم پیدا نہیں ہوگی، ہاں، نزلہ اور کھانسی نہیں ہوگا، جب نہیں ہوگا تو نسیان بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ وَمِمَّا يُورِثُ النِّسْيَانَ، کہا کہ جو چیز نسیان کا سبب بنتی ہے، کثرت المعاصی، وہ کیا ہے؟ گناہوں کی کثرت ہے۔ اس محفل میں بیٹھا اس کی غیبت ہو رہی ہے، کہیں چغلی ہو رہی ہے، سڑک پہ چل رہے ہیں تو غیر محرم پر نظر ہے، اپنے واجبات کی ادائیگی نہیں ہے، اللہ اکبر، گھر والوں کے ساتھ اس کا، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، جھوٹ، کذب، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس طرح کے کام کرنے سے، دغا بازی، دھوکہ، فراڈ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گناہان کبیرہ ہیں، اور اس سے نسیان بڑھتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، کہتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں
پریشان رہنا، غم زدہ رہنا، بہت زیادہ غم زدہ رہنا، بہت زیادہ دنیا کے امور میں، دنیا کے مسائل حل ہونے میں بہت زیادہ پریشان رہنا، بہت زیادہ غم زدہ رہنا، اس سے بھی نسیان بڑھتا ہے۔ توکلت علی اللہ فہو حسبی، اللہ پر بھروسہ کریں اور وہی میرے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ دنیا کے امور میں پریشان نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے طلبہ کو کہ جو اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، وہ بابا جی ان کے ہاں رزق روزی کا مسئلہ ہے اور یہ پرابلم ہے اور وہ ہے، تو میں اب حوضے میں نہیں رہنا چاہتا، میں حوضہ چھوڑنا چاہتا ہوں، گھر جو ہے وہ فقر و فاقہ ہے۔ اللہ کے بندے، یہ دنیا کے امور خدا کے سپرد کرو، دنیا کے امور میں پریشان رہنے سے آپ کا حافظہ کم ہوگا، نسیان بڑھے گا۔ خدا بند متعال پر چھوڑ دو، وہی رازق ہے اور وہی خالق ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے کیا ہے، کافی اور وافی ہے۔ وَكَثْرَةُ الْإِشْتِغَالِ وَالْعَلَائِقِ، کہا کہ زیادہ مشغول رہنا اور تعلقات، مختلف قسم کے تعلقات بڑھاتے جانا، کہا اس سے بھی نسیان پیدا ہوتا ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ تعلقات کم کرے، اپنا اشتغال کم کرے، صحیح، بس اپنے درس و تدریس، مطالعہ، کتب اور اس کو دھیان دے۔ وَقَدْ ذَكَرْنَا إِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِلْعَاقِلِ أَن يَهُمَّ لِأُمُورِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ عقل مند کو نہیں چاہیے کہ وہ دنیا کے امور میں پریشان رہے، صحیح، ہمہ کہتے ہیں کہ حزن و ملال کرنا، دنیا کے امور کے حل ہونے کے لیے پریشان رہنا، صحیح، کہتے طالب علم کو، عقل مند کو، عقل مند جو ہوتا ہے وہ دنیا کے امور میں پریشان نہیں ہوتا، صحیح۔ انہ لا ينبغی للعاقل، طالب علم کو نہیں چاہیے، عقل مند کو نہیں چاہیے کہ ان یہم لامور الدنیا، کہ وہ دنیا کے امور میں پریشان ہو، حزن و ملال کرے، لأنہ یضر ولا ینفع، ایسا کرنا اس کو نقصان دے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہموم الدنیا لا یخلو عن الظلمۃ فی القلب، بھائی دنیا کے مسائل، دنیا کی پریشانیوں میں گھرے رہنے سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ وہموم الآخرۃ لا یخلو من النور فی القلب، جبکہ آخرت کی پریشانی مول لینے سے، آخرت کے بارے میں پریشان ہونے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، یعنی دنیا کے امور میں پریشان ہونے سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے، آخرت کے امور میں پریشان ہونے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے، تو ہمیں کون سی پریشانی مول لینی چاہیے، دنیا کی یا آخرت کی؟ عقل مند جو ہے وہ آخرت کی پریشانی کو مول لیتا ہے، اس لیے کہ لأن الآخرۃ حیات ابدیہ، کیونکہ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے اور دنیا جو ہے یہ چند دن کی زندگی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَحْصِيلُ الْعِلْمِ يُنْفِي الْهَمَّ وَالْغَمَّ، حزن يُنْفِي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ، کہا کہ علوم کا حاصل کرنا، آپ علوم میں مشغول ہو جائیں، بس علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جائیں، علم حاصل کرنا، علوم کے حاصل کرنے میں مشغول ہونا، یہ ہم اور غم کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَعَقْلُ الْقُزْبُرَةِ وَالتُّفَّاحِ الْحَامِزِ وَنَظْرُ الْمَسْلُوبِ وَقِرَاءَةُ لَوْحِ الْقُبُورِ وَالْعُبُورُ بَيْنَ أَقْطَارِ الْجَمَلِ وَإِلْقَاءِ
وَإِلْقَاءُ الْقُمَّلِ الْحَيِّ عَلَى الْأَرْضِ وَالْحَجَامَةِ عَلَى نَكْرَةِ الْفَقَاهِ وَكُلُّ ذَلِكَ یورث النسیان. کہا یہ تمام چیزیں کیسے؟ عقل القزبرت ہے، دھنیا کا استعمال، دھنیا کھانا، اس سے مراد یہ سبز دھنیا جو ہوتا ہے اس کا کثرت سے استعمال مراد ہے، دھنیا کھانا. والتفاح الحامض، اور کھٹا سیب استعمال کرنا. ونظر المسلوب، اور سولی پر لٹکے ہوئے شخص کو دیکھنا. وقراءۃ لوح القبور، اور قبروں کی تختیوں پر جو لکھا ہوا ہو وہ پڑھنا. والعبور بین اقطار الجمل، اور اونٹ گزر رہے ہو تو ان کے درمیان، ان کی قطاروں کے درمیان گزرنا. وَإِلْقَاءُ الْقُمَّلِ الْحَيِّ عَلَى الْأَرْضِ، کہا کہ جوئیں جو انسان کے سر میں پیدا ہوتی ہیں ان کو نکال کر زمین پر زندہ چھوڑ دینا. وَالْحَجَامَةُ عَلَى نَكْرَةِ الْفَقَا، اور حجامت کروانا پشت اور شانہ کے درمیان. وَكُلُّ ذَلِكَ، یہ تمام کے تمام اسباب جو ہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام کام یورث النسیان، یہ کیا کہتے ہیں؟ نسیان کو بڑھاتے ہیں. تو لہذا اس فصل میں معلوم ہوا کہ حفظ کے اسباب کون کون سے ہیں اور نسیان کے اسباب کون کون سے ہیں. طالب علموں کے لیے یہ فصل کا یاد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ حفظ کے اسباب کون سے ہیں اور نسیان کے اسباب کون سے ہیں، اور ان پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے. والحمدللہ رب العالمین.